ناظرین، آج نگینہ انٹرنیشنل اور جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کے باہمی اشتراک سے تقریب رونمائی کا اہتمام شہنشاہ ہوٹل کے ایوان ادب میں ہوا۔ اس میں نگینہ انٹرنیشنل کے رسالے کے تازہ شمارے کی رونمائی کے ساتھ ساتھ شہزادہ بسمل کی یاد میں فکشن، حسن ساہو کے افسانوی مجموعہ سنگ ریزے اور رسالہ دبستان ہمالیہ کی رونمائی بھی انجام دی گئی۔ اس تقریب میں نور شاہ صاحب کو نگینہ انٹرنیشنل کی طرف سے شہزادہ بسمل ایوارڈ اور ادب کے تئیں خدمات پر مختلف ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں کو نگینہ انٹرنیشنل ایوارڈ سے نوازا گیا، جن میں ڈاکٹر ریاض توحیدی، طارق شبنم، ڈاکٹر کوثر رسول صاحبہ، راجہ یوسف صاحب اور شبنم عشائی وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ پروگرام کی چند جھلکیاں آپ سب کی سماعتوں اور بصارتوں کی نظر۔ ادب کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے کتنا سنجیدہ ہیں، کتنے فکر مند ہیں۔ آج کی اس تقریب میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، آج کی اس تقریب کا اہتمام نگینہ انٹرنیشنل کی طرف سے کیا گیا ہے اور اس میں تعاون اور اشتراک ہے جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کا۔ آج کی اس تقریب میں نگینہ انٹرنیشنل رسالے کا جو تازہ شمارہ ہے اس کی تقریب رونمائی انجام دی جائے گی۔ چند اہم کتابوں کی تقریب رونمائی بھی انجام دی جائے گی اور ساتھ ہی ہماری جو ادبی اور فنون لطیفہ سے جو شخصیات وابستہ ہیں ان کے کارہائے نمایاں کو دیکھتے ہوئے جو ان کی خدمات ہے ادب کے حوالے سے، زبان و ادب کے حوالے سے یا فنون لطیفہ کے حوالے سے، ان کو ان کی ستائش کرتے ہوئے ان کی عزت افزائی بھی کی جائے گی۔ تو تمہید کو اور زیادہ باندھتے نہ ہوئے آئیے آج کی اس تقریب کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلے میں نگینہ کی بات کروں، یہ نگینہ کا ادب نمبر ہے جس میں ہم نے پروفیسر رحمان راہی جو ہمارے کشمیری زبان و ادب کے عظیم مینار ہے ان پر ہی فوکس کیا ہے۔ اس بار ان پر دو سنگین ٹائپ کے مضامین لکھے گئے ہیں جس میں ان کی ادب اور زندگی کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ ایک تو پروفیسر قدوس صاحب نے لکھا ہے، دوسرا جاوید مارجی صاحب نے لکھا ہے۔ نگینہ انٹرنیشنل کی رسمی اجرا میں شامل معزز سامعین، السلام علیکم۔ رسالہ نگینہ انٹرنیشنل پر تبصرے کی ایک ادنیٰ کوشش آپ کی سماعتوں کی نظر کرتی ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، علم و زبان کی ترسیل میں جہاں کتب اہم ذریعہ ابلاغ کا وسیلہ اظہار مانے جاتے ہیں، وہیں رسائل و جرائد بھی اس سلسلے میں اہم اور بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ بر صغیر میں اردو کے ادبی رسائل و جرائد نے نہ صرف اردو ادب کی نشو و نما اور ترقی میں کلیدی رول ادا کیا ہے، بلکہ ایک وسیع پیمانے پر سیاسی و سماجی، مذہبی و تہذیبی، معاشی و معاشرتی اور ثقافتی نوعیت کے موضوعات کو قارئین تک پہنچانے میں ایک اہم رول ادا کیا ہے۔ یہ رسائل قوم کے ہر فرد اور ہر طبقے کی بالواسطہ یا بلا واسطہ اور بلا تفریق و تمیز کے رہنمائی اور ترجمانی کرتے ہیں۔ یہ نہ صرف علمی سرمایہ قارئین تک پہنچانے کا اہم ذریعہ ہے بلکہ اپنے اپنے دور کی عکاسی اور ترجمانی کا فریضہ بھی انجام دیتا ہے۔ افسانچی کی دنیا میں حسن ساہو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فکشن کے حلقوں میں اپنی صلاحیت کا لوہا منوا چکے ہیں۔ 1 درجن سے زیادہ کتابیں تصانیف کی ہیں۔ حال ہی میں ان کے افسانچوں کا مجموعہ سنگریز منصِ شہود پر آ گیا جو کہ 40 افسانوں پر مشتمل ہے۔ ان کے افسانچوں میں سماجی قدروں کا تنزل، گرد و نواح کے مصائب و مشکلات اور انسانی نفسیات سے وابستہ مسائل دیکھنے کو ملتے ہیں۔ دیکھا گیا ہے کہ سماجی ترقی کے نشیب و فراز میں کوئی بھی جمہوری قدروں کا خیال نہیں رکھتا ہے۔ ہر ایک فرد کو بس اپنی طاقت کی فکر رہتی ہے اور طاقت کے نشے میں تمام انسانی وصف سے ہاتھ دھو لیتا ہے۔ السلام علیکم۔ فراق گورکھپوری صاحب کا ایک شعر ہے، موت کا بھی علاج ہو لیکن زندگی کا کوئی علاج نہیں۔
اور زندگی کا علاج اگر ہو بھی تو علاج سے پہلے تشخیص کی ضرورت ہے، اور تشخیص کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ادب ہے۔ ادب کو زندگی کا آئینہ کہا گیا ہے، اور فنکار، ادیب ہو، شاعر ہو یا کسی اور قسم کا فنکار ہو، تو فنکار کی خصوصیت یہی ہوتی ہے کہ وہ زندگی کا آئینہ ہوتا ہے، زندگی کے امراض کی تشخیص کرتا ہے، اور اس کے لیے جو چیز ضروری ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس۔ جتنی حساسیت انسان میں ہو اتنا ہی اس کو ادب سے لگاؤ ہوتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ادیب بن جائے، شاعر بن جائے، بٹ یہ ضروری ہے کہ لگاؤ ہوگا۔ کئی بار انسان کسی ایک طرح کے ادب سے، کسی ایک پرٹیکولر ٹائپ کے ادب سے وابستہ ہوتا ہے، کوئی انسان کسی دوسرے طرح کے ادب سے، لیکن جو شامل حال ایک عام چیز ہوتی ہے جو ہر ایسے شخص میں ہوتی ہے وہ ہوتی ہے احساس، اور احساس کی فراوانی جب ایک حد سے گزرتی ہے تو وہ یا تو شاعری کا رخ اختیار کرتی ہے یا افسانے کا یا کسی بھی اور ادب کی صورت کا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہمارے معتبر اور محترم فکشن نگار جناب نور شاہ صاحب کے لیے یہ اعزاز بہت بہت مبارکباد ہمارے ہوئے جموں اینڈ کشمیر فکشن رائٹرز گلڈ کی طرف سے بہت بہت مبارکباد جناب نور شاہ صاحب کو۔ انہیں شال اور سائٹیشن اور ایک مومنٹو پیش کیا جا رہا ہے۔ اس رسالے کا استقبال بہت بہت مبارکباد نگینہ انٹرنیشنل کی پوری ٹیم کو، جناب وحشی سعید صاحب کو، جناب نور شاہ صاحب کو، ظہور احمد رنگو صاحب کو، وحشی سعید صاحب اور شال بھی جو اس کے ساتھ بلائیے۔ بہت بہت مبارکباد جناب ڈاکٹر ریاض تاہیجی صاحب کو، بہت بہت مبارکباد ڈاکٹر کوثر رسول صاحبہ، اسسٹنٹ پروفیسر کشمیر شعبہ اردو کشمیر یونیورسٹی، جو استاد بھی رہی ہیں ہم سب کی۔ بہت بہت مبارکباد ڈاکٹر کوثر رسول صاحبہ، خود ایک شاعرہ بھی ہیں، شعر بھی کہتی ہیں۔ ان کی نظموں کی کتاب ہوں حال ہی منظر عام پر آ چکی ہے۔ اجز بانڈی پورہ سے ان کا تعلق ہے۔ افسانوں کے حوالے سے ان کا پہلا افسانی مجموعہ گمشدہ جنت وہ پہلے ہی گمشدہ ہے، گمشدہ دولت آ چکا ہے منظر عام پر۔ بہت بہت مبارکباد جناب طارق شبنم صاحب کو، نگینہ انٹرنیشنل کی طرف سے ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے۔ صاحب کو آگے آئیں تھوڑا، ہاں اس طرح ڈاکٹر شبنم اشائی صاحبہ کو، بہت بہت مبارکباد۔ بہت بہت جناب وحید جیلانی صاحب کو، ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، ایک بین الاقوامی شہرت یافتہ شخصیت، رونمائی انجام دے رہے ہیں اس کتاب کی۔ آپ وہ تو ہولڈ کر دیتے ہیں، آپ وہ والی کتاب آپ شکیل صاحب کے ساتھ مبارکباد۔ آپ سب سے تعلیموں کی گزارش ہے، یہ گزارش ہے۔ بہت بہت مبارکباد جناب حسن صاحب صاحب کو، بہت بہت مبارکباد۔ آپ سب سے تعلیموں کی گزارش ہے،
دور سے تشریف لائے ہیں اور ہمیں اپنی محبتوں کا ثبوت دینا ہی پڑے گا. اسی کے ساتھ دبستان ہمالہ اور دھنک کے جو پرانے 2 شمارے 1973-74 میں پہلے بھی چھپے ہیں، نئی آب و تاب کے ساتھ انہوں نے چھاپے ہیں، اس کی بھی رونمائی انجام دی جا رہی ہے. اور ساتھ ہی آپ بھی شہزادہ بسمل صاحب کی یاد میں فکشن کتابچے کا بہت بہت شکریہ. اس کی تقریب رونمائی انجام دی جا رہی ہے. آج کی اس تقریب میں والد محترم کے ایک شعر سے ہی آغاز کروں گا. آؤ مضطر اجنبی لوگوں کو چاہیں ٹوٹ کر، آؤ مضطر اجنبی لوگوں کو چاہیں ٹوٹ کر، شہر تنہا ہو گیا ہے محفلیں برپا کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وحشی شہید صاحب، نور شاہ صاحب اور ان کے تمام احباب جو اس قسم کا پلیٹ فارم یہاں دے رہے ہیں، اس کا ایک طرف تو یہ ہے کہ ہمارے لکھنے اور پڑھنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کیونکہ اب اس زمانے میں کتابوں کے ساتھ رشتہ بہت کمزور ہو گیا ہے. گوگل ہی سب سے بڑا ماسٹر بن چکا ہے. لیکن تمام علم دوست حضرات سمجھتے ہیں کہ جب بھی کوئی سیریس قسم کی ڈسکشن آپ نے کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، تو آپ کو کتاب سے رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا. تو آپ اس روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں، میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج کل ہر ڈسٹرکٹ میں چھوٹی چھوٹی جماعتیں، چھوٹے چھوٹے گروپ، چھوٹے چھوٹے حلقے بنے ہوئے ہیں جو وقتاً فوقتاً اس طرح کی تقریبات کرتے ہیں، مشاعرے کرتے ہیں، افسانے پڑھے جاتے ہیں، زبان کے حوالے سے بات ہوتی ہے. اور اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایک جنون سا طاری ہوا ہے اردو زبان و ادب کے حوالے سے ہم سب لوگوں میں، کیونکہ ابھی تک ہم ان خدشات میں تھے اور یہ خوف طاری تھا کہ شاید بیرونی زبانیں ہم پہ اتنی مسلط ہوئی ہیں کہ ہم اردو زبان کو دم توڑتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. یہ اردو زبان کی خوبصورتی ہے، اس کی ہمغیریت ہے، اس کی ترسیلی قوت ہے جو ہمیں ایک جنون سا پیدا کرتی ہے، اور جس کو یہ جنون طاری ہوا وہ وحشی صاحب کی طرح وحشی بن گیا. 2-1 باتیں کروں گا بس. 2-1 1-2 نہیں 2-1 محاورہ 2-1 ہے. پہلی بات میں پروفیسر رامان راہیل کے حوالے سے کروں گا. ان کا جو مرتبہ ہے دیٹ از ناٹ ان کوشچن، بٹ دا تھنگ وچ از ان کوشچن از کہ زیادہ لوگوں نے ان کو پڑھا نہیں ہے. ایک بات، ہی از اے ویری ڈیفیکلٹ پوائٹ، ویری ویری ڈیفیکلٹ پوائٹ، ایز ڈیفیکلٹ ایز ٹی ایس ایلیٹ از. ایک بات. دوسری بات میں کروں گا نور شاہ صاحب کے افسانوں کے حوالے سے. میں نے ان کو پڑھا ہے، کوشش کی ہے. ایک بات میں ان کے افسانوں کے حوالے سے بھی کروں گا، کیونکہ کشمیر میں جتنے بھی افسانے لکھے گئے ہیں یا جن لوگوں نے افسانہ لکھا ہے، ان کا افسانہ، ان کی صحت ٹھیک نہیں ہے. مجھے لگتا ہے شاید صحت اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن میں ان کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک بات وہ یہ کہ 70s کے بعد میں نے کسی شخص کو ایسا افسانہ لکھتے نہیں دیکھا. ان کے افسانے خدا کا وجود ماننے کے لیے مسلمان ایک جمعیت کی صورت میں بہت سارے مذہب کے لوگ مانتے ہیں. ہر مذہب کے لوگ اپنے اپنے انداز سے مانتے ہیں، لیکن مسلمان جس انداز سے مانتے ہیں اور جیسے مانتے ہیں، اس کی ترتیب اور اس کا سبق وہ رسول خدا نے دیا ہے. اس لیے امت کا وجود جو ہے وہ توحید پر نہیں بلکہ رسالت کے ادارے پر قائم ہے. توحید تو دنیا کے بہت سارے مذاہب کے لوگ مانتے ہیں. عیسائی اپنے طریقے سے مانتے ہیں، یہود اپنے طریقے سے کہ بالکل ایسے ہی مانتے ہیں جیسے مسلمان مانتے ہیں. لیکن جو سارا فرق ہے، بلکہ سارا فساد جو ہے، وہ صرف رسالت کا ہے. اس لیے جب ہم تلاوت کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں، کرنا چاہیے، لیکن اگر درود نہیں ہو جاتا تو مجھے لگتا ہے ذرا سا معاملہ ادھورا رہ جاتا ہے. ایک دوسری یہ کہ بہت سارے انعامات دیے گئے، اور میں نے پہلے بھی کہا ہے، آج پھر دہراؤں گا. یہ انعامات جنہوں نے لیے ہیں
ان کو بہت زیادہ مبارکباد، اور ان کو بہت مطمئن ہونا چاہیے اپنی جگہ کہ اپنے لوگ جو ان کو جانتے ہیں، جو ان کے ہر نقص کو جانتے ہیں، ان کی کمزوریوں سے واقف ہے، اس کے باوجود ان کو عزت افزائی کرتے ہیں، ایوارڈ دیتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے جب اپنے اپنوں کی تعظیم کریں۔